الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس میں کیا اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جواب طلبی کر لی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ ویورز آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے 3 MNAs جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ٹریبونل میں درخواستیں دائر کر دی گئیں کہ یہ انفارم 45 کے مطابق جو ہے وہ دیگر کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں اور 47 انہوں نے پیش کیے ہیں۔ وہ ایک ان کا ایسا ایلیگیشن ہے سیاسی لوگوں کا۔ تو وہاں پر جب ٹریبونل بنا تو ٹریبونل کے بعد جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہونے لگیں تو یہ تینوں جو صاحبان ہیں جو مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، MNA ہیں اسلام آباد کے تینوں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کر دی کہ ہمیں جو ہے اس ٹریبونل پر اعتماد نہیں ہے، اور اس ٹریبونل کو جو ہے ہمارا جو ہے وہ کسی دیگر ٹریبونل میں ٹرانسفر کر دیے جائیں ہمارے کیسز، جس پر الیکشن کمیشن نے یہ سماعت کرنے کے بعد حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو PTI کے غالباً کینڈیڈیٹ تھے مد مقابل، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کیا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹریبونل سے کیس وڈرا کر کے کسی دوسرے ٹریبونل میں دے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے حکم صادر کیا ہے، وہ جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے جناب جو جواب داخل کیا ہے، الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جوابات داخل کیے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے اور اسی پہ فیصلہ کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے یہ حکم صادر کیا ہے۔ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کر سکتی ہے؟ یہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک نیا سوال جو ہے وہ ہائی کورٹ سے پوچھا ہے کہ جب ہائی کورٹ کے برابر ہیں تو پھر کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی حکم جو ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں نہیں دے سکتی ماں سوائے سپریم کورٹ کے۔ اب یہ جو ہے وہ جواب داخل ہو چکا ہے۔ اب آئندہ دنوں میں جو ہیئرنگ ہوگی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ دوسری طرف آتے ہیں جی، حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں جو ہے وہ آپ ویورز نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹی وی ٹاک شو اور جناب ٹی وی جب بجٹ پیش کیا گیا، ہلڑ بازی جناب جو سیاستدانوں کی کیا کہتے ہیں پھرتیاں کہہ لیں، اچھا وہ ساری چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر آدمی اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے، آپ پیپلز پارٹی دیکھیں، آئینی عہدے اس نے لے لیے، صدر پاکستان کا لے لیا، سپیکر اس نے جو ہے وہ ڈپٹی لے لیا، سینٹ کا چیئرمین لے لیا، گورنر آئینی ادارے لینے کے بعد انہوں نے کہا اسی تے بھائی بجٹ دے نال کوئی نہ سائیں نہ پوچھے ہی نہیں، بلے بھائی بلے۔ اچھا، اب جناب جو پوزیشن بنی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہے آصف زرداری صاحب سے ملے، اور کل جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ تاخیر سے اسی لیے وہ ہوا کہ وہ انہوں نے کہا، اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بات ہے کہ عوام کو بتانے کے لیے کہ جناب یہ جو ہے وہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سیاسی اپنی ہر جماعت کا اپنا ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت جو ہے وہ مثبت بجٹ اگر آ گیا تو بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے پھر ان کا نام ہوگا، تو یہ خیر سیاسی دکانداری ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی، تو وہ یہ ان کا ہر رائٹ ہے، حق ہے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے یا غریب آدمی کا نقصان ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، جو مزدور کی بیسک تنخواہ ہے،
جو کلاس 4 کی وہ انہوں نے 37,000 روپے 32,000 سے بڑھا کر 37,000 کی، جو غریب اور متوسط طبقے کے عام طور پر کلاس 4 ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بینیفٹ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ کلاس جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک جو ملازمین ہیں، جو موسٹلی جو ہے وہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، ان کی انہوں نے تنخواہیں جو ماہانہ جو ہیں وہ 25% بڑھائی ہیں، اور جو گریڈ 17 سے 22 تک ہیں۔ اچھا، اس میں جو 17 سے 22 میں اس میں بھی کچھ پرسنٹیج سفید جو وائٹ کالر لوگ ہیں ان کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو سی ایس ایس کرتے ہیں ان میں موسٹلی جو ہے اگر ریشو دیکھا جائے تو زیادہ جو ہے وہ آپ 75% کہہ لیں یا 50-50 کہہ رہے ہیں کہ امیر زادے جو ہیں 50% ہے، 50% جو ہے وہ غریب کے بچے ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کرتے ہیں، تو ان کی انہوں نے 20% بڑھائی ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کی تنخواہیں اور مراحت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو پینشن یافتہ طبقہ ہے 15% جو ہے ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے، اور پینشن پر جو ہے وہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر یہ غریب آدمی کا یہ بجٹ ہے۔ اب جو غریب لوگ آپ اور ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب گاڑیوں پہ ٹیکس لگ گیا، جی فلانی شے پہ ٹیکس لگ گیا، بھائی نہ ہم نے گاڑی لینی، نہ ہم نے ہیلی کاپٹر لینا، نہ ہم نے مرسڈیز لینی، نہ ہم نے ویگو ڈالے لینے، یہ ہمارا مسائل نہیں ہے۔ غریب آدمی اور وائٹ کالر جو سفید پوش آدمی جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، اس کو کھانے پینے کی اشیاء سستی ملنی چاہیے، اس کا یہ جو ہے نا مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ اب دیکھیں آٹا سستا ہو گیا، چینی سستی ہو گئی، گھی سستا ہو گیا، اور اس کے ساتھ تنخواہ بڑھ گئی، اور وہ طبقہ جن پہ ٹیکس لگا ہے، بھائی جس نے 2000 سی سی یا 1800 سی سی گاڑی نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے، عیاشی کے لیے لینی ہے نا، فیزلٹی اویل کرنی ہے، بھائی جس نے سگریٹ پینے ہیں، ٹھیک ہے، سگریٹ اگر نہ پئیں، ٹھیک ہے جی، گزارا ہو سکتا ہے، روٹی نہ کھائیں تو نہیں ہو سکتا، روٹی سستی ہے، سگریٹ مہنگا کر دی ہے، تو کیوں عیاشی کریں آپ؟ نہ پئیں نا، اس سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جان تو نہیں جا سکتی، کاسمیٹک ہے، دیگر پرفیوم ہے، تو یہ ایسیسری جو یہ سہولتیں، یہ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، اور پھر دوسری بات جو سولر کی قیمتیں کم کی گئی ہیں، جو عام آدمی کی، جو غریب آدمی کی، جس نے ایک پلیٹ لینی ہے، جس نے جو ہے 2 پلیٹیں لینی ہیں، پینل جس کو کہتے ہیں، ویسے تو عام پلیٹ ہی اس کو کہتے ہیں دیسی زبان میں، تو وہ جو ہے نا وہ سستی کی ہوئی ہیں، ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں۔ تو یہ بجٹ جو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غریبوں کا، غریب پرور جو بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا بجٹ آنے والا ہے، اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا جو بجٹ ہے وہ دیگر صوبوں سے 1000 درجے بہتر، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور بہبود کے حوالے سے، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آنے والا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں، جو ہی یہ بجٹ پیش ہوگا اور جو ہی یہ آئے گا تو اس کی بھی تفصیل آپ سے ضرور ہم شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔